حضور کافی دیر ہو گئی ہے، ایک میں نے کتاب پڑھی تھی اسلام، وہ ایک اسکاٹش نے لکھی تھی، وہ پرشیا میں کچھ دیر رہے اور فارسی کی حاصل کیا، پھر وہاں پر پروفیسر لگے، اس کے بعد وہ ایجپٹ چلے گئے، وہاں پر عربی بہبود کیا، پھر لیکچرشپ اور پھر پروفیسر بنے۔ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اسلام، میں نے اس کو اس سے پڑھا تھا۔ ایک موقع پر انہوں نے نبی کریم کے زمانے میں بحث کرتے ہوئے لکھا کہ یہودیوں نے بغاوت کی تھی، بغاوت کرنے کے نتیجہ میں ان کو پکڑ لیا گیا تھا، اور یہودیوں نے کہا کہ اچھا ہمارا فیصلہ ہمارا جج کرنا چاہیے، ہمارے جج کو کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اچھا اپنا جج لے آؤ۔ جب ان کے جج کو لایا گیا، اس کیس پیش کیا گیا، تو انہوں نے 350 یہودیوں کے قتل کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ نبی کریم نے ٹھیک کہا کہ اس جج کے حکم کے مطابق ان 350 یہودیوں کے قتل کیا جائے۔ آگے وہ بحث یہ کرتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم بہت رحم دل ہیں، ان کی باقی زندگی پیش کی، یہ کیا وہ کیا، مسلمان دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ رسول کریم ان کو معاف کر سکتے تھے، انہوں نے اس وقت معاف کیوں نہ کیا؟ یہ سوال کیا گیا تھا۔ بات مجھے پتہ ہے کیا ہے سارے واقعہ، یہ استنباط اس کا غلط ہے، بنیادیں خود ایسی قائم کر چکا ہے جس سے اپنے اعتراض کو رد کر بیٹھا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فیصلہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ جو یہود تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم پر تو اعتبار نہیں تھا، اپنے دوست کے رحم پر اعتبار تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ کتنا ظلم کیا، انہوں نے اپنے لیے انہوں نے اختیار وہ جج کیا جس نے انصاف سے فیصلہ کرنا تھا، اور اس جج کو چھوڑ دیا جس نے رحم سے فیصلہ کرنا تھا۔ جب اپنے اختیار سے انہوں نے یہ کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف میں دخل دے کر رحم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی پر رحم کی خاطر انصاف کے تقاضے کو ختم نہیں کر سکتے۔ انصاف سے بالا ہے رحم، انصاف کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ اصول طور پہ طے ہو گیا کہ ایک جج فیصلہ کرے گا اور وہ آربیٹر ہے جس کی اپیل نہیں ہوتی، اگر اس کی اپیل ہو سکتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جانی تھی۔ اسی سے تو ڈرتے تھے وہ یہودی۔ انہوں نے فیصلے کی شکل یہ بنائی جس کی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ثالث فیصلہ کرے گا۔ دنیا کی کوئی کورٹ بھی ثالث کے فیصلے کو نہیں بدلتی۔ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کے خاطر انصاف کا خون کر سکتے تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس لیے جہاں دو اخلاق کے اندر موازنہ ہو وہاں مرتبے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے کہ انصاف کے نام پر، رحم کے نام پر انصاف کا خون نہیں کرنے دیا جائے گا۔ مثلا ایک شخص کسی کو ظالمانہ طور پر قتل کرتا ہے، جس کے رشتہ دار ہیں جو مظلوم ہیں وہ معاف نہ کریں اور حکومت کہے جی ہمیں رحم آ گیا ہم معاف کرتے ہیں، ناجائز بات ہے۔ وہاں رحم جذبہ حسن نہیں ہے بلکہ جذبہ بدزیبی ہے، بدصورتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسا داغ نہیں لگ سکتا۔ سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ گیا۔ اچھا شکریہ۔ اچھا یہ اب وقت ہو گیا نماز کا، چند منٹ ہیں، جو سنتے پڑھنی ہے تو سنتے جا کے پڑھ لیں جس نے پڑھنی ہے، جو مسافر ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں پڑھتے سنتے ہیں، تو میں ابھی آتا ہوں 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔